السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی نازل ہونے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں نثار اور عقلمند بیوی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ تورات انجیل کے بڑے عالم تھے، ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی تاکہ میں ان کی مدد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی کو بڑا ڈیل ڈول والا بنایا اور زبردست طاقت عطا فرمائی۔ اس کے پیر عمارت کے 4 ستونوں کی طرح مضبوط دکھائی دیتے ہیں، کان بڑے بڑے پنکھے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، آنکھیں عام جانوروں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ انوکھی چیز اس کی سونڈ ہے، جس کی مدد سے وہ ان پہاڑی کے جنگلات میں جہاں مشینوں اور کرین نہیں جا سکتی، وہاں اس کی جسمانی طاقت اور سونڈ کی مدد سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ آخر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسے کیسے جانور پیدا کیے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، تمام اعمال کا دار و مدار نماز کی صحت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ایک سنت کے بارے میں، مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنا۔ ربیعہ بن اقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواک فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا اور نہ ہی پیٹھ کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والا شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا شخص قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن پہاڑوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔
तिब्ब नबवी से इलाज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु को बुखार और दूसरी तमाम बीमारियों से निजात के लिए ये दुआ बताई। बिस्मिल्लाहिल कबीर औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि मा कुल्ली इल्क़िन नआर व मिन शर्रि हर्रिन नार। तर्जुमा यह है इसका, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा है। मैं बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाले अल्लाह की पनाह मांगता हूँ हर जोश मारने वाली रग की बुराई से और आग की गर्मी की बुराई से। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। मोहतरम हज़रात, ये थी आज की हमारी तालीम। आपसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि आप ख़ुद भी सुनें और औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सकें। इसी तरह से आप सवाब के मुस्तहिक़ बन सकें, यानी सदक़ाए जारिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके